السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے وہ حدیث سنی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلے اس میں کیے جانے والے کام اور کیا کیا چیزیں اس میں اہمیت رکھتی ہیں اس سے متعلق ذکر کیا تھا، جس میں شب قدر کا ذکر ہوا، روزوں کی فرضیت کا ذکر ہوا اور تراویح میں قیام کا ذکر ہوا۔ اسی طرح صبر کا ذکر ہوا کہ روزے دار کو صبر کرنا چاہیے۔ نیز جس طرح سے ہم اپنے اللہ رب العزت نے ہم کو استطاعت دی ہے تو اپنے لیے روزے کی افطار کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے بھائیوں کے لیے جن کی اتنی وسعت نہیں ہے ان کے لیے بھی انتظام کریں۔ یہاں تک بات ہو چکی تھی۔ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ رمضان المبارک اللہ رب العزت نے یہ ہر سال ہمارے ساتھ اس کو کیوں جوڑا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنا رمضان المبارک کا کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ رکھیں گے تو اچھی بات ہے اور نہیں رکھیں گے تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ روزہ تو ہر عاقل بالغ جس کو کوئی عذر نہ ہو، اور عذر بھی وہ جس کو شریعت عذر کہتی ہو، اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور آپ جانتے ہیں فرض اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر عذاب ہوتا ہے۔ فرض کو چھوڑنے پر کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے، دنیا و آخرت میں نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ روزے کو فرض کیوں کیا؟ تو اللہ رب العزت خود ہی فرماتے ہیں کہ روزے کو فرض کیوں کیا گیا ہے۔ دوستو، عام طور پر مسلمان رمضان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، روزے کے لیے اپنے آپ کو اندر سے تیار کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ روزہ رکھنا یہ ایک فیسٹیول ہے، ایک تہوار ہے، کیا ہے؟ ایک رسم و رواج ہے۔ حالانکہ اسلام کا کوئی بھی عمل رسم و رواج سے بہت اوپر ہے۔ اسلام رسم و رواج کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام رسم و رواج کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دین اسلام کسی نے جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر لکھا ہوا نہیں ہے کہ لو یہ دین ہے۔ یہ دین اسلام تو اللہ رب العزت نے، خالق حقیقی نے، مخلوقات کو پیدا کرنے والے نے مخلوقات کیسے زندگی گزاریں گی اس کے قاعدے اور ضوابط کو بیان کیا ہے۔ قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے جو اسلام ہم کو ملا ہے دوستو، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ جس نے دنیا کو بنایا اسے پتہ ہے دنیا کو کس طرح چلانا ہے، اس نے کس طرح چلانا اس قانون کو قرآن میں بیان کیا۔ تو یہ روزہ رکھنا، اس کو ہم رسم و رواج کے اعتبار سے نہ لیں بلکہ اس کے مقصد کو سمجھ کے روزہ رکھیں۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ پچھلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی حاصل کرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ اب کیا ہے متقی بننے کا مطلب؟ متقی بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر حال میں ہر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچیں
کہ اس کام کے کرنے سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا یا میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا، ہر کام کرنے سے پہلے۔ اور دوسری بات مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ دین اسلام ہمارے اندر لا شعور میں پیدا ہو جائے۔ کیا میں پیدا ہو جائے؟ بولے مولانا یہ کیسے الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں؟ تو لا شعور کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب شروع میں بائک چلانا سیکھتا ہے، کیا سیکھتا ہے؟ بائک چلانا سیکھتا ہے، تو بڑے غور سے وہ کلچ دباتا ہے، فرسٹ گیئر ڈالتا ہے، پھر اچانک میں کلچ چھوڑتا ہے، پہلی بار بند ہو جاتی ہے، پھر کچھ دیر کے بعد دھیرے دھیرے فرسٹ گیئر میں چلانا سیکھتا ہے، پھر سیکنڈ میں ڈالتا ہے، پھر بند ہو جاتی ہے۔ اب وہ ہفتہ، 10 دن، 15 دن، مہینہ سیکھتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اب جب اس کو ایک ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ بائک یا گاڑی کیسی چلتی ہے، اب وہ ایک ہاتھ سے بائک چلاتا ہے، اب وہ فون پہ بات کرتے کرتے بائک چلاتا ہے۔ اب وہ کھڈا آئے گا، سامنے کوئی چیز آ گئی تو اس کو ضرورت نہیں ہے سوچنے سمجھے کہ بریک لگاؤ، آٹومیٹک اس کا پیر بریک لگا لیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا مطلب اس نے اتنی محنت کی اس پر کہ وہ چیز اس کے لا شعور میں آ گئی۔ کیا آ گئی؟ لا شعور میں۔ یعنی ہم کو اسلام کے اعمال پر ہمارے جذبے اور ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف اس طرح پیدا ہو جائے، ہم کو اتنا چسکا لگ جائے دین پہ چلنے کا کہ خود بخود ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال یہ اللہ کے مرضی کے مطابق ہی نکلے۔ اسی لیے جو ہے روزہ دیا گیا ہے۔ روزے میں اللہ رب العزت نے حلال چیزوں سے روکا ہم کو۔ کس سے روکا؟ ارے کھانا پینا کیا ہے؟ بلکہ قرآن مجید میں دوسری آیتوں کے اندر اللہ کا حکم ہے کھانے پینے کا۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اللہ رب فرماتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو۔ اور شریعت ہم کو یہ کہتی ہے کہ بھوک لگنے پر اتنا کھانا کھانا فرض ہے جس سے جان بچ سکے۔ کھانا کھانا کیا ہے؟ ارے فرض ہے۔ اب اللہ رب العزت اس فرض سے روزہ رکھ کر ہم کو روک رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ روک رہا ہے۔ کیوں روک رہا ہے؟ تاکہ ہم رمضان کے اندر ہم کو اللہ کے بولنے پر چلنے کی عادت ہو جائے۔ اللہ بولتے ہیں چلو تو ہم چلیں گے، رکنے بولتے تو رک جائیں گے۔ اتنی عادت ہو جائے کہ ہمارے جتنے کام زندگی بھر میں، رمضان میں نہیں صرف، پوری زندگی میں ہمارے جسم سے نکلنے والے کام یہ اللہ کے مرضی کے تابع ہو جائیں۔ یہ مقصد ہے بھائی، یہ مقصد نہیں ہے کہ جو ہے رمضان آیا تو خوب خوشیاں منائی اور سب ہو گیا، رمضان گیا تو سب ختم، یہ مقصد نہیں۔ تو تقوی حاصل کرنا۔ اب تقوی کے اوپر انعامات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر متقیوں کے انعامات کو بتایا۔ ان للمتقین مفازا، کامیابی تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اپنے اعمال سے اللہ کو خوش کرتے ہیں، ناراضگی والے اعمال سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان کے لیے ظلال لمبے لمبے سائے ہوں گے، عیون چشمے ہوں گے، پانی کے چشمے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کے لیے پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت ہر تنگی میں سے اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں۔ بعض لوگ بہت بری طرح پھنس جاتے ہیں، ارے بولے کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا، تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بشارت ہے کہ اگر پھنس بھی جائیں تو اللہ ان کے لیے راستہ نکالتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے زلیخا سے بچنے کے لیے کیسے راستے کھولے؟ اللہ سے ڈر کر نکلے ہیں، وہاں سے راستے کھلتے چلے گئے۔ حالانکہ زلیخا نے پہلے ہی باہر سے تالے لگا دیے تھے، لیکن راستے اور دروازے کھلتے چلے گئے۔ حضرت مریم نے تقوی اختیار کیا۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا ان کے محراب میں آئے جہاں پر وہ تھی، تو دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل ان کے پاس موجود ہیں، ایسا پھل جو پورے ملک کے اندر اس جگہ پر نہیں ہے۔ حضرت مریم کو اللہ رب العزت بند کمرے میں وہ پہنچا رہے ہیں،
فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے؟ یہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ایسا انتظام کریں گے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری ایسی مدد کرے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو ہم کو متقی بننا پڑے گا۔ اسی لیے دوستو روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ صرف، اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ بہت سارے رات کو جاگنے والے لوگ ہیں جن کو رات کو جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو کون ہیں ایسے لوگ جنہوں نے روزہ تو رکھا لیکن وہی روش پر چلتے رہے، نہ آنکھوں کی حفاظت کی، نہ کانوں کی حفاظت کی، نہ زبان کی حفاظت کی، نہ اپنے سوچ سمجھ پر پہرے لگائے۔ یہ تمام چیزوں کے پہرے لگانے کا نام روزہ ہے۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، دل و دماغ کا بھی روزہ ہے۔ تو اس کی مشق کے لیے رمضان ملا ہے، اس کی پریکٹس کے لیے رمضان ملا ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے۔ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ اس میں سے ہر مہینے کا ذکر اللہ رب العزت نے ہر مہینے کا نام قرآن مجید میں نہیں دیا، لیکن رمضان کی مبارک اتنا مبارک ہے، اتنا عظیم الشان مہینہ ہے، اس کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ، اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر اپنے کلام کو نازل فرمایا۔ معلوم ہوا رمضان کو اور قرآن کو بڑی جو ہے نا آپس میں تعلق حاصل ہے۔ اس مہینے کے اندر روزوں کی پابندی کے ساتھ، اور روزہ وہ جس میں آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی، دل و دماغ کی حفاظت ہو، ایسے روزے کی پابندی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش اور فکر کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کی فکر کرنی ہے، اور قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی میں عمل لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت رمضان میں آسان کرتے ہیں۔ رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ آسان کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید یہ ایسا کلام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے مختلف ذریعے بنائے ہیں۔ ہم تراویح پڑھتے ہیں، یہ تراویح جو ہے یہ قرآن کی حفاظت کے لیے ہے۔ اس تراویح والے عمل کو معمولی نہ سمجھیں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں گام پہ سے آئیں گے تراویح جو ہے آرام سے گھر پہ پڑھیں گے، بعض لوگ 3 دن میں ختم کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، بعض لوگ 10 دن میں ختم کریں گے۔ ارے ختم کرنے کے لیے تراویح نہیں ہے، تراویح تو اپنی زندگی کے اندر ایک جوش اور جذبہ لانے کے لیے ہے۔ کام کتنا کریں گے، کتنا کما لیں گے، کام کتنا کریں گے، کتنا کما لیں گے بھائی، زیادہ زیادہ تھوڑا ہم اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے رمضان کے اعمال میں جڑنے کی فکر کریں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ تراویح جو ہے یہ اللہ نے اس کو اس لیے رکھا ہے تاکہ قرآن کی حفاظت ہو۔ آپ دیکھیں تراویح کے سلسلے میں کئی لوگ حافظ بنتے ہیں کہ ہم تراویح پڑھیں گے۔ اسی طرح رمضان کے شروع ہوتے ہی پوری دنیا کے اندر بلکہ رمضان شروع ہونے سے کئی مہینوں پہلے سب حفاظ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے، اللہ کے کلام کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے الحمدللہ ثم الحمدللہ کروڑوں سے بھی زیادہ حافظ پوری دنیا میں موجود ہیں، اور سب کلام اللہ شریف کو سنا رہے ہیں۔ معمولی بات ہے۔ ایک بہت بڑے عالم انہوں نے کہا کہ اگر یہودیوں کے پاس تراویح والا عمل ہوتا تو ان کی تورات بھی جو ہے محفوظ ہوتی، اگر انجیل والوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس تراویح والا سسٹم ہوتا تو ان کی انجیل کیا ہوتی؟ محفوظ ہوتی۔ لیکن پوری دنیا کے اندر قرآن ایسا کلام ہے جس کے علاوہ کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ تراویح بہت بڑا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت جب سے قرآن نازل ہوا ہے اس وقت سے آج تک، اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے تک قرآن محفوظ رہے گا۔ اس لیے تراویح کی پابندی، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے تراویح کی پابندی کرنا۔ اور اسی طرح
قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اتنا اچھا انتظام کیا ہے کہ جو تراویح پڑھی جاتی ہے اس کی روزانہ کیا پڑھا گیا اس کو سمجھایا جائے گا، تو اس میں بھی شریک ہونا عشاء کے بعد، تراویح کے بعد۔ دیکھو دوستو، آج مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ، یعنی سب سے بڑا درد، سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے کلام کو نہیں سمجھتے۔ حالانکہ کلام اللہ یہ صرف الماریوں پہ رکھنے کے لیے، اس کے اوپر دھول جمانے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ کلام تو اللہ کا اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ ہمارے اندر تبدیلی واقع ہو، ہمارے اندر سچی پکی ایمانیت کا جذبہ، سچا پکا ایمانیت کا جذبہ واقع ہو جائے۔ لیکن آج ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے۔ اچھا، ایک بات کل آئی تھی کہ کلام مجید کو اللہ رب العزت نے ایک ساتھ کیوں نازل نہیں کیا ایک کتاب کی شکل میں؟ اس لیے دوستو کیونکہ یہ عمل کی کتاب ہے، پڑھنے والی کتاب نہیں ہے۔ صرف پڑھنے پر ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل تو عمل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کلام مجید پر دکھایا ہے، اس لیے وقتاً فوقتاً نازل ہوئی ہے۔ لیکن آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کلام اللہ کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت تو ہمارے کامیابی کے واقعات، ہمارے کامیابی کی جو ہے اس کے اندر نسخے بتا رہا ہے، اور 100% کامیابی، ایسا بھی نہیں کہ اس میں شک ہو گئی۔ اس لیے فرمایا پہلے ہی لا ریب فیہ، قرآن شروع کیا اور پہلے کہہ دیا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے، یہ 100% کامیابی والی کتاب ہے۔ لیکن آج ہمارا حال اسی مثال کی طرح ہوا ہے۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، اس مثال سے سمجھ میں آئے گا کہ ایک جو ہے شکاری نے بہت سارے پرندے پکڑے اور بازار میں جا کر ان کو فروخت کرنے لگا۔ ایک بہت ہی خدا ترس آدمی جس کو ان پرندوں پر رحم آ گیا، وہ سوچنے لگا کہ پرندے بیچارے آزاد ہوتے ہیں، ان کو اس نے قید کر دیا ہے، کیوں نہ میں ان کو خرید کر آزاد کر دوں۔ ان کو خرید کر آزاد کرنے گیا تو سوچنے لگا کہ میں آزاد کر دوں گا پھر اس کو پکڑ لے گا شکاری، پھر بیچے گا تو فائدہ کیا ہوا۔ تو اس نے سوچا کہ میں ان پرندوں کو سکھاتا ہوں کچھ۔ پرندوں کو سکھانے لگا، پرندوں کو ایک ایک جملہ سکھانے لگا، پرندوں سے کہنے لگا چلو بولو۔ پرندوں نے کہا کیا بولے؟ اس نے کہا کہ ہم باغ میں نہیں جائیں گے، بولو۔ اب پرندے جو بولنے لگے، دھیرے دھیرے کر کے بولنا سیکھا، ہم باغ میں نہیں جائیں گے۔ پھر دوسرا جملہ، اگر باغ میں کبھی چلے بھی گئے تو شاخ پہ نہیں بیٹھیں گے، جہاں پہ پرند کو شکاری جال بچھا کے رکھتا ہے۔ تو وہ بھی انہوں نے سیکھ لیا کئی مہینوں میں محنت کے بعد کہ ہم باغ میں نہیں جائیں گے اور شاخ پہ نہیں بیٹھیں گے۔ اور اس کے آگے کا جملہ، اگر شاخ پہ بھی بیٹھ گئے تو شکاری کے آتے ہی بھاگ جائیں گے، شکاری کے آتے ہی اڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ اب جو ہے کئی مہینوں کے محنت کے بعد وہ پرندوں نے سیکھا اور بولنے لگے کہ ہم باغ میں نہیں جائیں گے، اور چلے گئے تو شاخ پہ نہیں بیٹھیں گے، اور شاخ پہ بیٹھ گئے تو شکاری کے آتے ہی بھاگ جائیں گے۔ اب جو ہے وہ سیدھا سادہ آدمی، اس نے سمجھا کہ اب سیکھ گئے ہیں، تو اس نے پرندوں کو آزاد کر دیا۔ اب پرندے جو ہے آزاد ہوئے ہیں تو پہلے جا کر جو ہے باغ میں شاخ پر بیٹھ گئے، اور کمال یہ ہو گئی کہ باغ میں جانے کے بعد، شاخ پہ بیٹھنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم باغ میں نہیں جائیں گے، باغ میں، اور چلے بھی گئے تو شاخ پہ نہیں بیٹھیں گے، اور شاخ پہ بیٹھ بھی گئے تو شکاری کے آتے ہی اڑ جائیں گے۔ اب شکاری آیا اور سوچا کہ ان کو پکڑوں، لیکن سوچنے لگا کہ کچھ بول رہے، پہلے سنتا ہوں کیا بول رہے۔ تو وہی جملہ، ہم باغ میں نہیں جائیں گے، اور باغ میں چلے گئے تو شاخ پہ نہیں بیٹھیں گے، اور شاخ پہ بھی بیٹھ گئے تو شکاری کے آتے ہی اڑ جائیں گے۔ اب شکاری بڑا خوش ہوا کہ پہلے تو میں گونگے پرندے بیچتا تھا 100 روپے میں، اب بولنے والے پرندے 200 میں بیچوں گا۔ کتنے بیچوں گا؟ اور پرندوں کو پکڑ لیا، اب اس کے پاس بھی جا کے وہی بول رہے ہو۔ تو آج مسلمانوں کا نعوذ باللہ یہی حال ہے کہ مسلمان جو ہے بول رہے لیکن سمجھ نہیں رہے، قرآن کو پڑھ رہے لیکن سمجھ نہیں رہے۔ اس لیے کیا ہو رہا ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور ہم کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ پڑھ رہے ہیں قرآن۔ اس لیے دوستو بڑی رونے کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ ترقی کے لیے آیا ہے، ہم سب کی تربیت کے لیے آیا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ۔ ایک چیز یہ اعلان کرنی تھی کہ ایسٹ کے اندر بھاسکر نگر، واگوگا نگر، بہت سارے نگر ہیں وہاں پر الحمدللہ ہر سال افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات میں سے کوئی اگر کوئی حصہ لگانا چاہتا ہے تو مجھ سے آ کر ملے،
انشاءاللہ ان کا بھی حصہ اس افطاری میں لگ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ مل کر بیٹھیں، موبائل وغیرہ لائے تو اس کو آف کر دیں، ٹیک نہ لگائے، دو